بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ جناب, تھینک یو. رانا صاحب, اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے, کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت قوم جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے, بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ آسمان پہ ہے, لوگ بل جلا رہے ہیں, اور باقی موضوعات کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہرزہ سرائی ہو رہی ہے بجلی کے بلوں کے اوپر, جو موجودہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ریلیف دے پائیں گے, یا وہ مجاز ہیں کہ وہ ریلیف دے پائیں؟ دیکھیں شمشید صاحب, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ریلیف کیسے دے پائیں گے. کیا یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, یہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں, اور یہ برڈن اٹھا نہیں پائیں گے, یہ کوئی ڈیسیژن لے نہیں پائیں گے. اسی لیے تو خان صاحب اور ہماری پارٹی کا موقف یہ تھا کہ آپ جلد از جلد اکارڈنگ ٹو جو پاکستان کا لا ہے اس کے مطابق, یا جو آئین کی گنجائش ہے اس کے مطابق آپ الیکشن کرائیں, تاکہ جو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ آئے اور وہ بولڈ ڈیسیژن لے سکے, پاکستانی عوام کے متعلق سوچ سکے. کیونکہ ایک کونسلر سے لے کے ایک ایم این اے, ایم پی اے, جو بھی ایک الیکٹڈ نمائندہ آتا ہے وہ اپنے عوام سے کے ووٹوں سے آتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کل کو عوام میں جانا ہے, تو عوام سے دوبارہ ووٹ کس طریقے سے لوں گا. اور اس کے علاوہ اس کو چونکہ 24/7 لوگوں سے ان کانٹیکٹ رہتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یار میں اس علاقے کا نمائندہ ہوں اور میرے عوام کی یہ حالت ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو اس وقت نگران حکومت ہے, پنجاب ہو یا کے پی کے یا پورے پاکستان کے اندر, کیا یہ کسی کوئی ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں ہے؟ بالکل نہیں ہے. اور عوام صرف بجلی کے بل نہیں ہے, اب عوام خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے کہ آپ بجلی کے بل تو ایک, کیونکہ بجلی کے بل مہینے کے اینڈ پہ یہ بل آتے ہیں, اس کے علاوہ جو روزمرہ کی زندگی کی جو عام کھانے پینے والی چیزیں ہیں وہ ان کی بائنگ بھی اس وقت ناممکن ہو چکی ہے. اور جس فیملی میں 2-3 بچے اور میاں بیوی ہیں اور جن کی سیلریز 25,000, ایون میں کہتا ہوں کہ 50,000, 1 لاکھ روپے تک بھی ہے, بالکل ٹھیک, اپنا گھر نہیں چلا سکتے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میرے ڈرائیور کا بل آتا تھا کوئی 10,000 گرمیوں میں, وہ اس کا اس دفعہ 32,000 بل آ گیا, وہ رو رہا ہے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی مطلب کوئی خرچہ ہے ہی نہیں, کنزوم کرتے ہی نہیں ہیں وہ یونٹس. کسی کے 10 یونٹ ہیں, 20 یونٹ ہیں, 100 یونٹ ہیں, ان کو ہزاروں روپے بل آ گیا ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہوگا اب قوم کے ساتھ. شمشید صاحب 10 قسم کے ٹیکسز ڈال دیے گئے. آپ مجھے بتائیں ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے یا انکم ٹیکس, آپ انکم ٹیکس آپ کی سیلری سے کٹتا ہے, یا ہم انکم کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, لیکن ایک وہ بندہ جو اس بریکٹ میں آتا ہی نہیں ہے, جس کی سیلری ہی 20-25 ہزار روپیہ, وہ بھی بجلی کے مد میں ٹیکس دے رہا ہے, انکم ٹیکس دے رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو خدا کا قہر اس گورنمنٹ پہ کہ جس کو بالکل کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک جو ٹیکس کی بریکٹ میں ہی نہیں آتے ان پہ بھی ٹیکس ڈال رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ ٹیکسز ہیں کہ جس کا عوام کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. آپ روزمرہ اشیاء کی کسی بھی چیز کا اٹھا کے دیکھ لیں, ٹیکسز کی بھرمار ہے, اور یہ طوفان جو رکنے والا نہیں ہے. اس وقت اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, ہماری جوڈیشری ہو, ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, اگر یہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں تو دیکھیں اب تو انہوں نے جتنی لیول پلینگ فیلڈ کرنی تھی وہ کر بھی لی ہے. ٹھیک ہے, جتنا پی ٹی آئی کو رگڑا دینا تھا وہ رگڑا لگ چکا ہے. اب خدا کا خوف کریں, عوام کے نمائندے سامنے لے کے آئیں اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو سامنے, بلکہ یہ آپ اس کو اس طرح کریں کہ ابھی جو بھی جس کو رگڑا لگنا تھا یا نہیں لگنا تھا وہ اپنی جگہ پہ موجود, سب سے زیادہ رگڑا عوام کو لگ رہا ہے. بالکل جی, بالکل. اور یہ دیکھیں اگر یہ اسی طریقے سے رگڑا لگتا رہا اور ہماری پوری دنیا میں جگہ فائی ہوتی رہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ, بلکہ میں آپ ہی کے پروگرام کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت سرور خان صاحب نے پی آئی اے کے متعلق بیان دیا تھا, ہاں بالکل, تو میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ایک خود کش بمبار ثابت ہوئے کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. تو اسی طریقے سے میں آج بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات جسے کہہ لیں کہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس طریقے سے اگر کچھ مہینے اور گورنمنٹ چلتی رہی تو ہم پوری دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. جو حالات ہیں,
کیا ہم جو حالات ہے کیا ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں, کیا ہیومن رائٹس کے لیے کر رہے ہیں, کیا ہم ہمارے لوگ جو ہماری کریم ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور موجودہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت اچھی بات ہے کہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں بچے یہاں سے, اور وہ ریمیٹنسز بھیجیں گے, وہ وہاں سے زر مبادلہ بھیجیں گے, وہ پتہ نہیں کیا الٹم پلٹم. بس یہی مسئلہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ملک کے اندر جو ریولوشن آتا ہے, جو اکنامیکل ریولوشن آتا ہے, وہ تھرو انڈسٹری آتا ہے, تھرو ٹوریزم آتا ہے, تھرو برینز آتا ہے. اب آپ دیکھیں ہم نے بائی ڈیزائن انڈسٹری کو ختم کر لیا, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ ختم ہو گئی, ہمارے یہاں باقی جتنی انڈسٹریز ہیں وہ اس وقت بالکل ختم ہونے کے دہانے پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایگریکلچر کنٹری ہیں, ہم اس ملک کے اندر کسی قسم کی ریلیف کسان کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں. اچھا رانا صاحب, کیا آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت بجلی کے بلوں کا جو بھی مداوع ہو سکے یا نہ ہو سکے وہ تو وقت بتائے گا, ساتھ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے توشہ خانہ کیس میں کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے جناب آپ کے چیئرمین کو, کل کوئی آپ فیصلہ کوئی لگتا ہے کہ آپ کے حق میں کوئی اس طرح کوئی ان کو کوئی ریلیف ملے گا, یا جس طرح سے آصف باجوہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی کوئی چانس نہیں ہے, مختلف کیونکہ اب ہم بات کر سکتے ہیں, مطلب رائے قائم کر سکتے ہیں کہ یہ چونکہ کیس کس طرح کا ہے اور اب فیصلہ کیسا آئے گا. دیکھیں شمسی صاحب, دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہاں پہ کوئی اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ آف لا ہوگا تو اسے آئیڈیا ہوگا کہ 5 سال سے نیچے جو سزا ہوتی ہے وہ اس کی بیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی کرائم ہوتا ہے تو شارٹ سینٹینس جس کو کہتے ہیں. جی, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے.